عمران خان صاحب کو جب بھی سزا سنائی جاتی ہے یا جب بھی ہم ان کو نئے کیسز کے متعلق اطلاع دیتے ہیں ہم تو بڑی پریشانی سے دیتے ہیں، مگر وہ ہمیشہ کہہ مارتے ہیں اور ہمیشہ وہ سنتے ہی وہ نہ حیران ہوتے ہیں، وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فیصلہ کیا آنا ہے۔ تو آج بھی میرا خیال ہے جیسے وہ پہلے ان کا ری ایکشن تھا ویسا ہی ان کا ری ایکشن آ جاتا ہے کہ سب فکسڈ میچز ہیں اور ساری کنوکشنز جو ہیں وہ سیٹ اسائڈ جیسے ماضی میں ہوئی ہیں یہ بھی ہوں گی۔ اس کے بعد آج انہوں نے میڈیا سے بھی بہت کھل کے بات کی، آج بہت بڑی تعداد میں میڈیا جو ہے اندر موجود تھا۔ یہ کم ہوتا ہے ایسا، اور جج صاحب نے بھی میڈیا کو آگے بلایا اور جج صاحب نے جب سزا سنائی خان صاحب کو تو وہ صرف مسکرا رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی ان کا یہی ری ایکشن ہوتا ہے، تو اتنا ہی ثابت قدم ہے جتنے وہ پہلے تھے وہ ویسے ہی ڈٹے میں ان کیسز کے خلاف جیسے وہ پہلے ڈٹے ہوئے تھے۔ میں نے اس میں فرق نہیں دیکھا آج بھی، کیونکہ 14 کا فگر سرکار کو راس نہیں ہے، مجھے اور عمران خان صاحب کو اور ڈیفنس کو راس ہے۔ سو جیسے 14 کا فگر پہلے تمام کیسز میں وہ کنوکشن سیٹ اسائڈ ہوئیں اور کواش ہوئیں ہائی کورٹ میں، اگر ادھر بھی 14 سال ہے تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جیسے پچھلے کیسز کا ہوا، اور زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ بہت جلد ہم جا رہے ہیں اپیل میں، آج بہت تفصیل سے بھی بات ہوگی، بڑی کمپریہنسو بات ہوگی۔ ان کا یہی ری ایکشن ہوتا ہے، ہر کیس میں یہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مسکراتے ہیں اور کہکا مارتے ہیں جب ان کو سزا دی جاتی ہے۔ میں نے ان کا ہر بڑے کیس میں، ہر ایسی پروسیکیوشن میں، وہ آج ایک بات پر بہت حیران تھے، اس پر ہم بھی بہت حیران تھے کہ بشریٰ عمران کو، جس کو تمام کیسز سے وہ بری الذمہ ہوئیں اور وہ گھر جانے میں کامیاب ہوئیں، آج ان کو ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ تحویل میں لے لیا گیا ہے، اور وہ ایڈنگ اور ابیٹنگ کے چارج پر ان کو اماں کا جو چارج ہوتا ہے، جبکہ سرکار نے، میں حیران ہوں، کوئی شہادت ہی پیش نہیں کی، اور جج صاحب بھی پورے کیس میں بہت مطمئن تھے۔ انہوں نے بار بار پوچھا بھی سرکار سے کہ بی بی کی حد تک آپ ایویڈنس بتائیں کہ انہوں نے کیسے سہولت کاری کی ہے القادر ٹرسٹ میں۔ جب کوئی ایویڈنس نہیں آیا تو آج یہ بڑا بے تکا فیصلہ تھا جس میں جج صاحب نے بشریٰ عمران کو کہا کہ میں ان کو بینیفٹ دیتا ہوں کہ نمبر 1 یہ خاتون ہے، اور نمبر 2 چونکہ ان کا رول کوئی زیادہ نہیں ہے تو اس لیے میں ان کو 7 سال کی سزا اور 5 لاکھ جرمانہ دیتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ڈیفنس آنے والے دنوں میں اس کیس کو بہت جلد ہم اس کی اپیل میں جائیں گے، صرف منڈے تک کا آپ ویٹ کریں، انشاءاللہ منڈے کو ہماری اپیل تیار ہوگی اور بہت جلد ہم اس میں سزاؤں کی معطلی کے لیے بھی جائیں گے۔ سلمان صفدر صاحب یہ بھی بتائیے گا سلمان صفدر صاحب کہ جب فیصلہ سنایا گیا، آپ خان صاحب کے وکیل ہیں، تو جب بھی کسی ملزم کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے وکیل سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کیا آپ کا خان صاحب سے مکالمہ ہوا جب یہ فیصلہ آیا؟ خان صاحب نے آج سب سے پہلے تو مجھے انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں جو آپ کو پوائنٹس دے رہا ہوں اور جو آپ نے خود ڈیفنس ٹیم نے جو اچیومنٹس کراس ایگزامینیشن میں لیگل سائٹ پر لیے ہیں، وہ تمام باتیں آج میڈیا اور عوام کے سامنے ضرور جانی چاہیے کہ القادر ٹرسٹ میں انہوں نے کیسے مجھے سزا دی ہے، جبکہ 1 روپے اور 1 پینی کا بھی یہاں پر کوئی بینیفٹ ثابت نہیں ہوتا۔ کیسے بشریٰ عمران جو تمام کیسز سے بری ہو کے گھر جا چکی تھی، آج ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور اس بات پر بھی بہت ان کو افسوس تھا کہ القادر ٹرسٹ کو، جو کہ ایک فلاحی ادارہ ہے جہاں پر مفت طلبہ جو ہیں وہ ایجوکیشن ریسیو کر رہے ہیں، اس کو 4 فیٹ کرنے کی، یعنی کہ قبضے میں لینے کی بات ہوئی ہے، سرکار اس کو 4 فیٹ کرے گا اس پراپرٹی کو۔ سو یہ بڑی ڈسٹربنگ بات ہے کہ سوشل ورک، ہیومینیٹیرین ورک، ایجوکیشن سیکٹر میں جہاں سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، آج وہ ادارہ بند ہوگا، کیونکہ یہ بھی کیس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہے۔ جیسے پہلے سزائیں معطل ہوئیں، جیسے پہلے سزاؤں میں کیسز میں بری ہوئے، انشاءاللہ عمران خان صاحب۔ سر ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ ہانڈی پک چکی ہے، اب اس فیصلے کے بعد اب کب تک آپ عمران خان کی رہائی دیکھ رہے ہیں سر؟ کتنا عرصہ لگے گا؟ دیکھیں، آپ کا سوال اچھا ہے۔ میں جہاں تک بشریٰ عمران کے کیس کو دیکھ رہا ہوں، آج ان کو جو دوبارہ لیا گیا ہے، بشریٰ عمران 15 سے 20 دن کے اندر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیں ارلی ہیئرنگ دے گا اور ہم یہ کیس ٹیک اپ کریں گے۔ عمران خان صاحب کی حد تک جتنی میجر پروسیکیوشن سرکار کے پاس تھیں، جس پہ انہوں نے اپنا بینک کیا، چاہے وہ سائفر تھا، عدت نکاح تھا، توشہ خانہ 1 تھا، توشہ خانہ 2 تھا، اور اب القادر، تمام کے تمام کیسز
اب سرکار کے ختم ہو چکے ہیں. बुशरा बीबी साहिबा को क्या कमरे अदालत से गिरफ्तार किया गया सजा सुनाने के बाद? जी देखिए, अब उनको तहवील में ले लिया जाएगा. वो वहीं पर बैठी थी, वो आई भी तैयारी से थी. उनको अंदाज़ा था कि ये आज ये फैसला आ सकता है. तो जैसे तोशाखाना 2 भी आप देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से साथ ही साथ चल रहा है. सो ये कोई हैरानगी की बात नहीं. देखें, अडयाला से हम जब कभी आए हैं, हम अडयाला से कभी कोई अच्छी खबर अंदर से नहीं देख रहे. जो लोग हैं वो भिजवाए गए हैं, जानबूझकर लोग ये आए हैं, जानबूझ के ये आप सुबह से देख लें. उन तमाम सहाफ़ियों के 1-2 सहाफ़ी अंदर चले भी गए हैं. उन सहाफ़ियों के ट्वीट देखें कि वो पहले ही कह रहे हैं कि क्या फ़ैसला आना है और आज सज़ा होगी. और अगर सहाफ़ी बैठ के या कोई बाहर बंदा बैठ के ये कह दे कि सज़ा इतनी होगी या इतनी होगी, तो फिर उस फैसले की, उस केस की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है. इमरान खान को सिर्फ इस वजह से सज़ा दी गई कि उसने अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई. इमरान खान ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया. इमरान खान डटा रहा, इमरान खान खड़ा रहा. इमरान खान ने नहीं कहा कि मैं कोई लंदन डील करके तो लंदन भाग जाऊंगा. उसने स्टाम्प नहीं दिया. उसने कहा कि मैं इधर ही मौजूद हूँ, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ. क्या मैंने बाहर जाके कोई कारोबार करना है? क्या मेरी फैक्ट्री है? क्या मेरे वहाँ पर प्लाजे मैंने चलाने हैं? मैं क्यों बाहर जाऊँगा? मैं नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही रहूँगा. उसने बिल्कुल, हम इसको चैलेंज करेंगे. हम बिल्कुल चैलेंज करने का इरादा रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये सज़ा टिक नहीं पाएगी. 34 साल सज़ा दी गई, वो टिक नहीं पाई, तो क्या आप समझते हैं कि ये टिक पाएगी? आज इमरान खान साहब ने जब सजा सुनी तो उनका क्या बड़ा रिएक्शन था, क्या रद्द-ए-अमल इमरान खान ने आज शो किया? देखिए, आज खान साहब को जो सज़ा दी गई, आज जो खान साहब को सज़ा दी गई, मैं आपको बड़ा वाज़ेह कह दूँ कि इमरान खान को पहले ही पता था. जब कल हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर सज़ा देना इस तरह का एक भोंडा काम है, इस तरह की एक भोंडी चीज़ है, इनकी तरफ से सज़ा देना उनको पहले ही पता था. लेकिन इमरान खान ने उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया. उन्होंने कहा कि बेशक सज़ा देते हैं, हमें पता है, लेकिन ये दुनिया भी देख रही है कि किस तरह सहाफ़ी पहले ही कह रहे हैं कितनी सज़ा होगी. आज इमरान खान को 14 साल सज़ा दी गई, आज बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा दी गई. लेकिन ये जितनी मर्जी है सज़ाएँ दे दें, बुशरा बीबी को क्यों सज़ा दी गई? कल भी खान साहब ने यही बात की. उन्होंने कहा कि इस वजह से सज़ा दी जा रही है, इस वजह से जेल में रखा हुआ है कि ये मेरे ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं. तो ना इमरान खान प्रेशर में आएंगे, ना बीबी साहिबा ने. आज उन्होंने इस्तेकामत और दिलेरी की मिसाल कायम की है कि जाकर खुद अपनी गिरफ्तारी दी है और कहा है कि आप मुझे गिरफ्तार दे दें, मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ. वफा की मिसाल कायम की है, जुर्रत की मिसाल कायम की है. नईम भाई, ये बताइएगा, बुशरा बीबी को ये भी कहा गया अगर आप केपी में रहना चाहती हैं तो आप रह लें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इमरान खान को बड़ा खुलेआम कहा गया कि आप बाहर चले जाएं. ठीक है, इमरान खान को बड़ा खुलेआम कहा गया, ठीक है, कि बाहर चले जाएं. लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं 3 साल क्या, एक दिन के लिए भी बाहर नहीं जाऊंगा. ठीक है, मेरा जीना मरना, आज सजा वो भुगत रहा है, जेल में पड़ा है, उसे पता है सारा. लेकिन उसके बावजूद एक तरफ मुज़ाकरात और ये चीज़ें चल रही हैं. अदालतों पर प्रेशर ये रिलीज हुआ है, ये प्रेशर कम हुआ है. अदालतों के ऊपर प्रेशर डाला गया है और डाला जा रहा है. सजाएं तभी दी जा रही हैं. मंजोता साहब, बीबी का क्या स्टेटस है? उन्हें अरेस्ट किया गया अंदर या ये कंफर्म कर सकते हैं? बिल्कुल, उनको अरेस्ट किया गया है, किया गया है? बिल्कुल.